اس کے سعودی گاہک نے کہا، تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی۔ تم جب ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک ہوگا۔ انہی ایام میں مراکش سے جدہ کے لیے حج پروازیں جا رہی تھیں۔ سلمیٰ نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے ہیں۔ وہ ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے نہیں جا رہے تھے۔ وہ تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجور کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ عازمین حج اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ سلمیٰ اگلی سیٹوں پر بیٹھی تو اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت کی جیب میں رکھے ہوئے میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر اس نے کھانا کھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا کہ کچھ دیر بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے۔ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے تھے وہ اپنے احرام باندھ لیں، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ زور زور سے تلبیہ بلند کرنے لگے، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیرے ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے اس نعرہ مستانہ سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ سلمیٰ کی تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں، اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس شوق و ذوق سے جا رہے ہیں، یہ سوچ کر ایک انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو 16 سنگھار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی ہوئی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے میک اپ اتارا، کپڑے تبدیل کر کے اپنی سیٹ پر آئی تو ایک خاتون نے اسے سفید مراکشی حجاب اور ٹوپی دے دی۔ اس نے اسے پہن لیا، میقات آئی اور گزر گئی۔ اب سلمیٰ اپنے ایک نئے روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، سیدہ سلمیٰ سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے جائے۔ اس کے ساتھ VIP سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص تھا جس نے پہلے سے یہ انتظام کر رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلمیٰ ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو خوبصورت قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی، وہ فوراً سو گئی۔ اس نے ایک خوبصورت خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور بکھر رہا ہے، نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم سے ایک حصے کو جلا رکھا ہے۔ سلمیٰ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا اور اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ہمراہ لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کیا۔ اللہم لبیک کہتی ہوں ٹیکسی پر سوار ہوئی، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں۔ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، مقام ابراہیم پر آئی،
2 रकत नफल पढ़ने के बाद ज़मज़म पिया। ऐसा लगा कि इसकी तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियां ज़ाइल हो गई हों। अब इसका रूह सफ़ा की तरफ था। उसने सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने शुरू किए। जब छठे चक्कर में थी तो इसने अपनी बसारत पर एतबार न आया। अचानक इसे ब्रिगेडियर अब्दुल अजीज़ सही करता नज़र आया। हाँ, वही ब्रिगेडियर अब्दुल अजीज़ जिसका नाम इसने उम्मेदुल मुसीबता रखा हुआ था, जिसे इसने मराकश से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा दिया था। सलमा अपने आप को रोक ना सकी, उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, अब्दुल अजीज़, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ भी आ गए? अब्दुल अजीज़ ने निगाहें उठाई। उसके सामने सलमा खड़ी थी। कहने लगा, अरे तुम यहाँ कहाँ आ गई? वो कहने लगी, मैं भी तुम्हारी तरह रहमान की ज़ियाफ़त में हूँ। तुम्हें क्या मालूम कि मेरे रब ने मेरी तौबा कबूल कर ली है और इसने मुझे हदायत अदा कर दी है। वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अब्दुल अजीज़ ने कहा, मैं भी रहमान की ज़ियाफ़त में हूँ। दोनों ने सही मुकम्मल की। सलमा ने कहा, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मनासिक के हज में मुझे अपने साथ रख लो। मैं अकेली हूँ, हज कैसे कर सकूँगी? अब्दुल अजीज़ ने काफ़िले के ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त और सिफारिश की, जिसे कबूल कर लिया गया। यूँ सलमा ने हज के बाकी अरकान अपनी कौम के अफराद के साथ अदा किए। सलमा ने हज के अरकान पूरे किए। अब काफ़िला का रुख किया मदीना मुनव्वरा की तरफ था। सलमा भी मदीना पहुंच गई। अब्दुल अजीज़ सलमा को देखता रहा। उसका अंदाज़ बिल्कुल बदल गया था। हज पर इस पर बहुत गहरा असर डाला था। वो अब रहमान की बंदी बन गई थी। अब्दुल अजीज़ की सलमा के बारे में राय तब्दील हो चुकी थी। वो इसकी तौबा से बड़ा खुश था। सलमा ने इसे जद्दा एयरपोर्ट से उतरने के बाद के सारे वाक़यात सुनाए। सलमा ने अब्दुल अजीज़ से कहा, मेरे पास मराकश में खासी दौलत है जो मैंने गलत कामों से कमाई है। मैं चाहती हूँ कि उसे अच्छे कामों में लगा दूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब्दुल अजीज़ ने कहा, हाँ, एक शर्त पर। वो क्या? सलमा बोली। अब्दुल अजीज़ ने कहा, ये कि तुम हमेशा के लिए मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ। सलमा ने लम्हा भर सोचा, सर तस्लीम खम कर दिया और कहा, हाँ, मैं आपको अपने खावंद के तौर पर कबूल करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।